نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ بہت کچھ کریں لیکن وقت کم ہے۔ ہم پھر بھی اسی وقت میں رہتے ہوئے تمام ہی لوازمات جو کہتے ہیں نا کہ چاہتے ہیں کہ چکھ لیا جائے، ڈیبیٹ کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہم نے رکھا تھا۔ سید منیب حسین وارثی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج ایسی ڈیبیٹ کیجئے کہ رمضانوں کی یاد تازہ ہو جائے، اور کس حوالے سے پیش کریں گے بتائیے گا ناظرین۔ جی السلام علیکم، مجھے موصول کیا گیا تھا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سماعت فرمائیے، جب ظالم اپنے ظلم کے کمال عروج پہ پہنچ گیا، خدائی لہجے میں گفتگو کرے اور اشکوں کے تلاطم میں بھی دیس کے حاکم لذت وجود کی لعنت میں گرفتار رہے، تو پھر کوئی مسیحا حضرت عبداللہ کے گھر میں 12 ربیع الاول کو جلوہ افروز ہوا۔ اچھا، میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ آپ کا جو انداز ہے، اور یہ انداز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا۔ ہم نے چاہا کہ آپ سے بات کریں، اور بات ایسی ہونی چاہیے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جی بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے گا۔ جب ظالم اپنے ظلم کے کمال عروج پہ پہنچ کے خدائی لہجے میں گفتگو کرے واہ اور اشکوں کے تلاطم میں بھی دیس کے حاکم واہ، لذت وجود کی لعنت میں گرفتار رہے، تو پھر کوئی مسیحا حضرت عبداللہ کے گھر میں 12 ربیع الاول کو جلوہ فروز ہوتا ہے کہ دائی حلیمہ خوشیوں کے نغمے گنگنانے لگیں، خوشبوئے مصطفیٰ کے سبب کائنات کی ہر شے معطر فضاؤں میں سانس لینے لگی، اور گویا پیام دے رہی ہو کہ ارے سنو، آتے ہیں وہ کہ جو شہ دنیا ادیں، چراغ طور زینت عرش بری ہیں، ارے سنو، آتے ہیں وہ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے مقام جن کا، کلام اللہ کی تفسیر گویا کلام جن کا، تو پھر گناہ گاروں نہ گھبراؤ کہ شفیع المذنبین آئے، دلوں کو نور بخشنے نور مبیں آئے۔ کہ جناب والا، کیا شان والے ہمارے نبی کہ جو چاہیں تو چاند و ٹکڑے، جو کریں اشارہ تو سورج پلٹ آئے۔ کیا شان والے ہمارے نبی جس نے حقوق نسواں سے آشنا کیا، جس نے عدل صبر محبت کا نظام قائم کیا۔ کیا شان والے ہمارے نبی کہ معراج کی رات جب قریب عرش پہنچے شافع روض جزا، خیال آیا نہ لین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، ارے لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، ارے چوم لینے دیجئے یہ عرش بھی بے چین ہے۔ تو کیا شان والے ہمارے نبی کہ جن کی حرمت کے خاطر مولائے کائنات بیماری کے عالم میں بھی خیبر فتح کریں، کہ کیا شان والے ہمارے نبی، تو پھر کہنے دیجئے بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی، عمل نور جن کا، تو یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ جن کا کلام تھا، انہوں بچوں نے تو پڑھ دیا، ان کے والد صاحب نے تو دنیا میں نام کمایا، لیکن ہماری خوش نصیبی کے 21 نیوز پہ آج اسی خانوادے کے ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، سید محمد ریحان رضوی، جو کہ برادر ہیں، بھائی ہیں سید ندیم سرور بھائی کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ان سے بھی کلام سنیں گے، اور ان کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لب و لہجے کے حامل، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ جناب حسن بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کا تعارف یہی ہے کہ یہ ذاکر آل محمد ہیں، ذکر کرتے ہیں محمد آل محمد کا۔ حسن بھائی، ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے محمد آل محمد کا، لیکن وہ اعلیٰ شخصیات، وہ اعلیٰ گھرانہ ہوتا ہے جو گھر سے ناد علی کے ورد کے ساتھ گود میں ماں کی گونجے، تو پھر جوانی میں وہ ایسے ہی چہرے بنتے ہیں کہ جن کی مثال آپ ہوتی ہے۔ اگلے ڈیبیٹر ہمارے درمیان کون ہے ندا، بتائیے گا۔ آغاز کرتی ہوں میں علی رضا منگی صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اور بخشے جائیں گے آل محمد کے صدقے ہم، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ جناب والا، آج کا موضوع محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب والا کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے کہ جب حقوق نسواں ہو یا باقی حقوق، ہم نے دیکھا کہ آج بیرون ملک میں جتنی آرگنائزیشنز، جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، وہ سب انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں جو تعلیمات نبوی ہیں۔ ہم نے وہ چیز دیکھی، وہ معیار دیکھا جو ہم نے اپنے انبیاء سے سیکھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام مومنین کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا کہ انہوں نے چاہے وہ کسی کے بھی حقوق ہوں، کسی زمانے میں عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہوں نے اس زمانے میں کہا بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کے صدقے میں ہم نے دیکھا کہ آج جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ انہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب تک ہم عمل پیرا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ہم یہ خوبصورت لب و لہجے کی تقریر سنتے رہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا حسن زیدی بھائی نے، جو کہ میں نے کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ٹرانسمیشن ادھوری رہتی ہے جب ایسے چہرے نظر نہ آئیں۔ اور میں چاہوں گا کہ حسن زیدی بھائی آج ہمیں بتائیے کہ شعبان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی اس ٹرانسمیشن میں آ کے بہت اچھا لگا، اور یہ گلدستہ آپ نے سجایا ہوا ہے، تو یہ دو بچے تقریر کر رہے تھے سرکار دو عالم کی شان میں، تو ابرار بھائی صرف 4 مصروں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، اور مجھے بالکل اندازہ ہے وقت کا بھی کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ 14 صدیاں گزر رہی ہیں، گزر گئی ہیں، ہر کوئی اپنے انداز میں تعریف اور مدحت بیان کر رہا ہے، لیکن میرے نزدیک سرکار دو عالم کی اس سے بڑی شان نہیں ہے کہ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے۔ کون ہے محمد؟ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ تو کرم ہے یہ محمد و آل محمد کا کہ اس نے ہم جیسی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بنی ہوئی مخلوق کو اپنے گھر کی خوشیوں میں شامل رکھا۔ شعبان یقیناً وہ مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر ڈھیر ساری خوشیاں ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ رمضان میں اگر ایک نہ بولنے والا قرآن اترا ہے، نطق نہ کرنے والا، تو اس ماہ شعبان میں قرآن ناطق کا نزول ہے۔ جیسے آپ دیکھیں 1 شعبان کو محمد و آل محمد کے گھر میں علی کے آنگن میں صبر کا قرآن آیا، حیا کا قرآن آیا۔ 3 شعبان کو صبر کا قرآن آیا، 4 شعبان کو وفا کا قرآن آیا، 7 شعبان کو قسمت کا قرآن آیا، 11 شعبان کو حضرت علی اکبر کی صورت میں حسن کا قرآن آیا، اور چلیں 14 شعبان ہے، نیمہ شعبان ہے، شب برات ہے، تو میں جملہ کہتا چلوں، 15 شعبان کو خود قرآن کا قرآن نازل ہوا، یعنی 12ویں سرکار امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ نیمہ شعبان ہے، اور علماء کے درمیان اور کتب کے حوالے سے اس رات کی بڑی فضیلت ہے، یعنی شب قدر کے بعد سب سے زیادہ عزتوں والی رات۔ اچھا، ہر کوئی اس عید کو اپنے انداز میں منا رہا ہے، کوئی شب برات منا رہا ہے، کوئی جشن طلوع شمس امامت، جیسے میں بھی ابھی کراچی میں 2-3 مقامات پہ تقریر کر کے آیا ہوں، ہر جگہ پر لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ہر جگہ۔ تو 4 مصروں سے میں آج کی اس رات کو بات کر کے اپنے اختتام کی طرف جاؤں گا کہ نیمہ شعبان ہے، شبرات ہے یا ہے قدر۔ نیمہ شعبان ہے، شبرات ہے یا ہے قدر، اپنے اپنے رنگ میں کونوں مکاں کی عید ہے،
اپنے اپنے رنگ میں، ہر کوئی اپنے انداز میں. پیٹرول پمپ سجے ہوئے ہیں، عمارتیں سجی ہوئی ہیں، امام بارگاہیں، مساجد، ہر جگہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے رنگ میں کونوں مکان کی عید ہے، لیکن جو میرے نزدیک یہ عید ہے، میں کہہ رہا ہوں سامنے آ جائیں تو کتنی خوشی ہو کیا خبر، سامنے آ جائیں تو کتنی خوشی ہو کیا خبر، وہ ابھی پردے میں ہیں سارے جہاں کی عید ہے، وہ ابھی پردے میں ہیں سارے جہاں کی عید ہے. تو میں آپ سب کو امام زمانہ کے ظہور کی بہت مبارکباد شکر دیتا ہوں. گزار حسن زیدی بھائی، آپ تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور سید ریحان رضوی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے کلام سے ہی اس محفل کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. بسم اللہ. جیسے آپ کا ٹاپک چل رہا ہے محمد ہمارے، تو میں بڑی اسی کو ہی شان پیش والے. کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان. کہ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان. کہ نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد. دو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کہ نواسا مزارے محمد پہ آیا، کہا پیار نانا یہ وعدہ ہے میرا، ہے اسلام اب کربلا کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا کہنے. سلامت رہیے، سلامت رہیے ریحان بھائی، سلامت رہیے. ساتھ ہی میں ابرار ثنا خان کا سلسلہ طارق اسماعیل ہمارے اسی درمیان طریقے سے موجود ہیں. اسی طریقے سے میں آغاز کروں گی، آگے لے کے چلتی ہوں اس پروگرام کو. اور طارق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان سے کہوں گی کہ 2 شعر اہل بیت کے لیے پلیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نکلے حسین سر
کٹانے کو نکلے حسین سر کٹانے کو نکلے حسین سر کٹانے کو اپنا وعدہ چلے نبھانے کو اپنا وعدہ چلے نبھانے کو اللہ اللہ اکبر نوجوان اللہ اللہ اکبر نوجوان نوجوانی چلے لٹانے کو نوجوانی چلے لٹانے کو ظلم آیا ہے آج میدان میں ظلم آیا ہے آج میدان میں صبر حسین آزمانے کو صبر حسین آزمانے کو نکلے حسین سر کٹانے کو اپنا وعدہ چلے نبھانے کو. اسماعیل بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھیں. احمد کمال ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک شعر آپ پڑھیے اور ان کی نعت سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے اور مانگنے کی رات ہے, پروردگار سے لو لگانے کی رات ہے. آپ ایک شعر پیش کیجیے گا اور وقفے پہ جائیں گے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. محمد میں کہتی رہی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی.
जब भी आंसू गिरे मेरे सरकार के, खुद बखुद अब्र रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई, जब छिड़ा तस्करा हुस्न सरकार का, वो दुआ पढ़ लिया वल कमर कह दिया, आयतों की तिलावत, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई। या मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अगली नात वाला हमारे दरमियान कौन है बेटा? और इसी के साथ ही वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है तो मैं अफशा से गुजारिश करूँगी कि अफशा अपनी हाजिरी पे कीजिए। लाज रख मेरे दस्ते दुआ की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, लाज रख मेरे दस्ते दुआ की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, अपनी रहमत की अपनी अता की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो, मस्तियों बेखुदी और फना की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहूँगा इसी तसल्सल को बरकरार रखते हैं। हसन मिर्ज़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक शेर हसन भाई आप भी पेश कीजिए और अपनी हाज़िरी लगवाई, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सरवत आपा भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और क्योंकि दुआओं की कबूलियत की घड़ी आ चुकी है, मांगने का वक्त आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली,
तारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो मंजर तो सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। खुला है सभी के। राम ये खासा रहा है मेरा और मेरी पूरी टीम का, निदा से तो हम वाकिफ़ हैं ही, कि हम जितने सना खानों को मदऊ करते हैं कोशिश होती है कि सब पढ़ें। और रेहान भी आपने देखा कि आज तमाम ही सना खानों ने पढ़ा। आपा तो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहती हैं आज, क्योंकि आखिरी लम्हा है, आखिरी वक्त है, क्योंकि मैं इससे कबल के आपा की तरफ जाऊँ और दुआओं की जानिब बढ़ें और परवरदिगार से मांगे आज हम इस पूरी ट्रांसमिशन में, और मुझ समेत जितने लोग हमें देख रहे हैं जो यहाँ पर हैं, अपनी अपनी नेक तमन्नाएं, नेक हाजतें परवरदिगार आज जो झोलियाँ भर जाएं उनकी, और सब अता हो जाए। उनके जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिल जाए, जो बहनें हमारे घरों में बैठी हैं उनके नेक साले रिश्ते आए। आप दुआ करवाएंगे रेहान भी? आज की इस पूरी ट्रांसमिशन आपने देखी, ऐलानात भी किया आपने। ये तो खैर दुनियावी मामला है कि कम कीमत प्लॉट देना या ज़्यादा देना, ये तो एक दुनियावी मामला है। हमें परवरदिगार को मुँह दिखाना है। मैं चाहूँगा कि आखिर में आपका एक मैसेज हमारे नाज़रीन को जाए, क्या मैसेज होगा? बिलाल भाई, K21 न्यूज़ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और बहुत बड़ी ट्रांसमिशन की आप लोगों ने माशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरा एक पैगाम और मैसेज है कि अपने साथ साथ आज तो बड़ी रात है, इसमें आप दुआओं में याद रखें अपने लिए और तमाम मरहूमीन के लिए और पूरी मुल्क व कौम के लिए, बट अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। अपने साथ साथ आप दूसरों का भी ख्याल करें। इस चीज़ की मैं बहुत कमी महसूस होती है मुझे यहाँ पर, जो भी जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है, बट यहाँ ये थोड़ा सा हमें आसपास में, अपने पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, बहनों भाइयों के लिए, और कोई भी है उसके लिए, अपने दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। भाभी आप भी कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें? और आज की जो इस ट्रांसमिशन में सहरी का इंतज़ाम किया है वो प्रॉपर्टी बैंक की जानिब से हुआ, और हमेशा ही मोहब्बत करते हैं, आइंदा भी K21 का हिस्सा बने रहेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन में हम दिखाएंगे आपको कि किस कदर खूबसूरत ट्रांसमिशन, हमारा जो फ्लोर, हमारा जो सेट होगा, अपनी मिसाल आप होगा। भाभी कोई मैसेज देना चाहें? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपका प्रोग्राम चल रहा है और बहुत बेहतरीन महफिल है। बस जिस तरह मेरे हस्बैंड ने कहा कि मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बांटें, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत कमी है मोहब्बत की, एहसास की। तो बस यही कहेंगे कि आपस में इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार, आप तमाम सना खानों का शुक्रगुज़ार, और जितने लोग जा चुके, मैं उनके नाम अगर गिनवाना शुरू करूँ तो जो 5 मिनट का वक्त है वो गुजर जाएगा, क्योंकि हमें कवाली की जानिब भी जाना है। और मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट की दुआ करवाएं और 3 मिनट की हमारी कवाली, और दुआ का वक्त है। नाज़रीन किराम, मांगिए आज जो चाहते हैं मांगिए। आपा सरवत आपा बिस्मिल्लाह दुआ करवाइएगा। आपा हाजात या रब्बुल आलमीन, हमारी आज की इस मुख्तसर सी महफिल को कबूल मकबूल फरमा ले। मेरे मालिक, तू हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करता है या रब्बुल आलमीन, तू हम सबको तौफीक अता फरमा के हम अपने प्यारों के, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा कर सकें। परवरदिगार, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दे, तमाम बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, हर बेज़र को ज़र अता कर दे। ए मेरे मालिक, हर बेघर को घर अता कर दे। ए पाक परवरदिगार, जो साहिबान औलाद हैं उनको, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं उनका इम्तिहान ज़्यादा सख्त है, मेरे मालिक उनकी औलाद को नेक सौले और मुत्तकी बना दे। या रब्बुल आलमीन, असबाब हज और ज़ियारात मुहैया फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کو معرفت خدا معرفت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ یا رب العالمین تجھے واسطہ اپنے پیارے بندوں کا، اپنے پاک بندوں کا اس وقت اس محفل میں جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، میرے مالک ہماری خطا، ہماری قصور، ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما دے۔ یا رب العالمین تجھے واسطہ ہے اپنے پاک بندوں کا، اپنے پیارے بندوں کا، یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم کے 21 کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ بالخصوص ابرار کی یہ ٹرانسمیشن میرے مولا ابرار کو صحت اور زندگی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین واسطہ اپنے پیارے بندوں کا میرے مالک جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں سب کی دینی دنیاوی حاجات شرعیہ کو قبول فرما دے۔ یا رب العالمین تجھے واسطہ اس آخری وقت میں، آخری لمحات میں مجھے یقین ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے بندوں کا، یا رب العالمین ہم سب کو اس منجی عالم کے ساتھ ساتھ قرار دینا۔ یا رب العالمین تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑی خوبصورت دعا K21 نیوز کی نشریات میں میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صنم خانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس ٹرانسمیشن میں مجھ سے یا ندا سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس سے درگزر کیجیے گا، کیونکہ اس سے قبل کہ ہم قوالی کی جانب جائیں، کیونکہ آخری لمحات ہیں، ہم نے مانگنا ہے، آپا کی دعا آپ نے سماعت کی اور انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ ہم نے ایک ہی دن نہیں مانگنا ہے، ہم نے ہر اس دن مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دم کیونکہ ابھی محفل سما کی جانب ہم قوالی کی جانب جائیں گے۔ ندا کیا کہنا چاہیں گے؟ ندا یہ جو رات ہے آج کی عبادت کی رات ہے، کیا کہیں گے؟ اتنی نعمتوں اور اتنی برکتوں بھری رات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کچھ غلط سوچیں گے۔ قوالی کی جانب چلتے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ آخری لمحات ہیں۔ سروت آپا کی دعاؤں نے اس محفل میں چار چاند لگا دیے۔ جو ذکر و اذکار ہوا، جو ثنا خانوں نے پڑھا، اپنی مثال آپ تھا۔ K21 نیوز نے، باخبر پاکستان کی پوری ٹیم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نمبر 1 ہیں انشاءاللہ۔ قوال حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ توقیر احمد نیازی کی قوالی سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں گے۔ بسم اللہ، کلام پیش آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، میرے سرکار میری بات سرکار میری بات بنائے رکھنا، آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی ناگر کی دور آپ کے در سے آپ کے در سے اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔
को भी सरकार, इस कमरे को भी सरकार निभाए रखना, आका इस कमरे को भी सरकार निभाए रखना। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही जैसी ये रात सखी है, जैसी ये रात सखी है, सजाए रखना, आका जैसी ये रात सखी है, सजाए रखना, आका जैसी ये रात सखी है, सजाए रखना। हम पे दीवार करो मरता बड़ा पर मेरी हंसती को